ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل الحق کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے سعی بین الصفا والمروہ کے تعلق سے باتیں کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ سعی کسے کہتے ہیں، سعی کرنے کا طریقہ کیا ہے، سعی کے واجبات کیا ہے اور کیا کیا چیزیں سعی کے اندر مسنون ہیں۔ سعی کہتے ہیں دوڑنے کو۔ صفا اور مروہ مسجد حرام کے قریب دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں اور یہیں پر آب زمزم کا کنواں ہے۔ حضرت ہاجرہ اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر چھوڑ کر پانی کی تلاش میں ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھی۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے اس عمل کو واجب قرار دیا۔ سعی کرنے کا طریقہ، سعی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ طواف کے بعد صلاۃ طواف پڑھ کر دعا کرنے کے بعد آب زمزم پی لیا جائے، اس کے بعد حجر اسود کا استلام کر کے مسجد حرام سے نکلیں اور نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ اس کے بعد صفا پہاڑی پر چڑھیں، اپنا رخ قبلے کی طرف کریں اور دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں جس طرح دعا میں اٹھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، تکبیر اور تحلیل کریں۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ تنہا ہیں، آپ ہی زندگی دینے والے ہیں، آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا، آپ نے اپنے بندے کی مدد کی، آپ تنہا ہی تمام لشکر کو شکست دی۔ دعا پڑھنے کے بعد سعی شروع کر دے، چلنا شروع کر دے اور ہری لائٹ سے 6-7 قدم پہلے ہی اپنی رفتار کو تیز کر دیں، تیز چلنے لگے اور اس کے درمیان یہ دعا پڑھیں، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم۔ ہری لائٹ کے ختم ہونے کے بعد رفتار کم کر دیں۔ جب آپ مروہ پر پہنچ گئے تو آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا۔ مروہ پر بھی وہی عمل کرے جو صفا پر کیا تھا، خانہ کعبہ کی طرف کو رخ کرے، اپنے دونوں ہاتھ دعا کی طرح اٹھائے، اللہ سے دعا کرے، تکبیر و تحلیل کرے اور یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پھر اپنے چکر کو شروع کر دے۔ جب ہری لائٹ کے پاس پہنچے تو رفتار بڑھا دے اور ہری لائٹ ختم ہونے کے بعد رفتار کم کر دے اور یہی دعا پڑھے جو صفا کے درمیان ہری لائٹ پر پڑھی تھی، اور جو وہ حصہ ہے جس میں ہری لائٹ لگی ہوئی ہے اس کو میلین اخضرین کہتے ہیں۔ اس طرح 7 چکر پورے کریں۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل شکرانے کی پڑھنا مستحب ہے۔ سعی کی شرائط، سعی کے اندر 6 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، سعی از خود کرے، سعی کے اندر نیابت جائز نہیں ہے، چاہے اس کو کوئی سعی کرائے یا وہ خود سواری پر بیٹھ کر سعی کرے۔ نمبر 2، صفا سے شروع کرے اور مروہ پر ختم کرے۔ نمبر 3، سعی کے اکثر چکروں کو پورا کرے۔ نمبر 4، سعی کرنے سے پہلے حج یا عمرے کا احرام کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 5،
سعی سے پہلے طواف کے اکثر چکروں کو پورا کیا ہو۔ نمبر 6، حج کی سعی اشہر حج میں کرنا ضروری ہے، حج کے مہینوں میں کرنا ضروری ہے، اور حج کے مہینے شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اس کے اندر سعی کرنا ضروری ہے۔ سعی کے واجبات، سعی کے اندر 6 واجبات ہیں۔ نمبر 1، سعی اس طواف کے بعد ہو جو جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہو۔ نمبر 2، سعی ترتیب سے کرنا واجب ہے۔ نمبر 3، غیر معذور شخص کے لیے پیدل سعی کرنا واجب ہے، اگر عذر شرعی ہے تو پھر سواری پر بیٹھ کر سعی کر سکتا ہے۔ نمبر 4، سعی میں 4 چکر فرض ہے اور 3 چکر واجب ہے۔ نمبر 5، عمرے کی سعی اول سے آخر تک حالت احرام میں ہونا شرط ہے۔ نمبر 6، صفا پہاڑی سے یا اس کے اوپر چڑھ کر سعی کرنا واجب ہے، اسی طرح مروہ پہاڑی سے یا اس کے اوپر چڑھ کر سعی کرنا واجب ہے۔ سعی کی سنتیں کیا ہیں؟ سعی کے اندر 9 چیزیں سنت ہیں۔ نمبر 1، حجر اسود کا استلام کرنا۔ نمبر 2، طواف کے فوراً بعد کرنا۔ نمبر 3، صفا اور مروہ پر چڑھ کر کرنا۔ نمبر 4، قبلے کی طرف رخ کرنا۔ نمبر 5، سعی کے چکروں کو پیدر پہ کرنا۔ نمبر 6، حیض اور نفاس اسی طرح حالت جنابت سے پاک ہو کر سعی کرنا۔ نمبر 7، باوضو طہارت کے ساتھ کیے ہوئے طواف کے بعد سعی کرنا۔ نمبر 8، میلین اخضرین کے درمیان یعنی ہری لائٹوں کے درمیان تیز چلنا۔ نمبر 9، ستر عورت کے چھپانے کے ساتھ سعی کرنا۔ یہ کچھ چیزیں تھیں سعی کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صفا اور مروہ کی سعی سنت کے موافق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس دوڑنے کو، ہمارے اس چلنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیک جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔